رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اس مثال میں قرآن کے لغوی معجزے میں میں آپ کو شاید ایک عجیب سی لغوی مثال دکھانے لگا ہوں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 76 میں 76 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ نوح علیہ السلام کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، جبکہ نوح علیہ السلام کی کہانی جب سورہ صافات میں آتی ہے، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 75 میں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے، نعم المجیبون، کتنے اچھے ہیں ہم لوگ دعا قبول۔ اب فرق بڑا واضح آپ دیکھیے کہ سورہ انبیاء میں کہا گیا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، جبکہ سورہ صافات میں یہ نہیں کہا دعا قبول فرمائی، کہا ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے۔ سبحان اللہ، فرق دیکھ رہے ہیں انداز بیان میں، یہاں پہ صرف کہا دعا قبول کر لی، یہاں پہ کہا کتنے اچھے ہیں ہم دعا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا قبول کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فرق اور جو کہانی بتائی گئی ہے اس میں کیا آپس میں تعلق ہے۔ سورہ انبیاء جہاں پہ صرف کہا کہ ہم نے دعا قبول کر لی، اس کہانی میں فوکس ہے ان کی قوم کی تباہی پر۔ آپ دیکھیے نوح کے اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ یہاں پہ فوکس تھا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے بچایا، ان کی کیسے مدد کی، اور کیسے ان کی قوم کو ڈبو دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ صرف اللہ نے کہا ہم نے دعا قبول کی، جبکہ جہاں اللہ نے کہا کہ ہم کتنے اچھے دعا قبول کریں، یہاں پہ ایک اچھائی کا ایک پہلو، ایک پازیٹیو سی ایک وائب آ رہی ہے آپ کو کہ صرف یہ نہیں کہا دعا قبول کی، بلکہ ہم کتنے اچھے ہیں، یعنی کتنے اچھے، مطلب ایک اچھا انداز ذہن میں آتا ہے اس سے، جب اللہ کہتا ہے کتنے اچھا، نعم المجیب، ان کو ایک اچھائی ذہن میں آتی ہے۔ تو یہاں اس کی کہانی میں آپ زیادہ تر یہ نہیں دیکھیں گے کہ فوکس ہو رہا ہو کہ کس طرح قوم کو تباہ کیا گیا، کیسے ان کی نوح علیہ السلام کو بچایا گیا، بلکہ یہاں پہ زیادہ فوکس یا اور اس پچھلی کہانی سے زیادہ بڑھ کر فوکس ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی درجات کو کیسے بلند کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بھی دیکھیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیتے، پھر وہ ہمارے ایمان والے بند۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کی دیکھیں کتنی پازیٹیوٹی میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کے اچھے پہلو پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ پھر آخر میں کس انداز میں برے لوگوں کا ذکر کیا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، بس۔ سبحان اللہ۔ جہاں پہ کہا ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں، وہاں پہ اچھائیوں کا ان دا سینس جن چیزوں کو ہم پازیٹیو لیتے ہیں اس میں ذکر کیا۔ اس میں بھی آلدو بچانا، دشمنوں سے بچانا اور برے لوگوں کو سزا دینا وہ بھی ایک بچانے کا ہی ذریعہ، لیکن آپ دیکھیں الفاظ میں کتنا تعلق ہے کہانی کے انداز، ذکر کرنے کے انداز میں۔ جہاں کا ہم کتنے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں، وہاں پہ نوح علیہ السلام کی اچھائیاں اس پہ روشنی ڈالی گئی زیادہ تر، لیکن جہاں پہ کہا گیا ہم نے بس دعا قبول کی تو یہاں پہ قوم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو بچانا اور قوم کی تباہی پر فوکس کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت قرآن کا انداز کلام ہے کہ صرف ایک انداز بیان کہ یہاں پہ کہنا دعا کو قبول کرنا، سورہ صافات میں کہنا کتنے اچھے دعا قبول کرنا، صرف اس انداز بیان سے باقی ساری کہانی کا کتنا اچھا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔